السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مکرم، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کے باطن کو استوار کیا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ انسان کا ظاہر اس عالم میں، عالم ناسوت میں، کارگہ حیات دنیاوی میں کار فرما ہے۔ عالم مثال سے جو رتق نیچے آیا، اس رتق کا افتقاق ہوا، بگ بینگ ہوا۔ اس افتقاق کے نتیجے میں پہلا لخت اوپر گیا جس کو دخان کہتے ہیں۔ اس دخان سے سماوات و نیرات بنے، آسمان اور آسمانوں کا نظام، سورج، چاند، ستارے، کواکب، نجوم۔ اور ایک لخت نیچے آیا جو متشکل ہوا خیال کی صورت میں، پھر خیال سے بعد آب، خاک، حجر، شجر، آتش، بہائم، طیور اور نو بنو عناصر وجود میں آتے چلے گئے، یعنی وجود اعتباری میں۔ جب یہ عناصر ایک حد تک مکمل ہو گئے تو ان عناصر کے جواہر کو رب جلیل فاتح حقیقی جل شانہ نے اپنی خاص حکمت و تدبیر سے جمع فرمایا اور نفس واحدہ وجود میں آیا۔ نفس واحدہ کو رب جلیل نے دو لخت کیا: تشکیل اول آدم علیہ السلام، تشکیل ثانی سیدتنا و امنا حوا سلام اللہ علیہا۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اب جس وقت قالب آدم علیہ السلام، یعنی قالب خاورین آدم، قالب ناسوتی آدم علیہ السلام میں اللہ نے نفخ روح فرمایا تو انسان کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ یہ وجود ظاہر و باطن پر مشتمل ہے۔ ایک وہ وجود ہے جو عنصری ہے، بشری ہے، وہ نظر آتا ہے۔ یہ ہاتھ ہیں، یہ پاؤں ہیں، یہ جسم کے اندر بھی نظام ہے، یہ دماغ ہے، یہ آرگینک ہارٹ ہے، یہ سٹمک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اس وجود کے اندر معنوی نظام ہے جس کو باطن کہتے ہیں۔ باطن 8 الطاف پر مشتمل ہے۔ یہ الطاف دنیاوی طور پر، ناسوتی طور پر مدرک نہیں ہے، یعنی ہم قلب حقیقی کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، روح کو، سر کو۔ عقل کے اثرات اور عقل کی بو کلمونیاں اور کارفرمائیاں تو دیکھتے ہیں، اس کا ایجاد بھی دیکھتے ہیں، لیکن خود جوہر عقل کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہی معاملہ نفس کا ہے، وجدان کا ہے، خفی و اخفا کا ہے، یہ سارا باطن ہے۔ اب اس باطن کے 8 الطاف میں ایک لطیفہ نفسی ہے، یہ دو رویہ ہے۔ یہ اوپر کی طرف جائے معرفت و تزکیہ کے راستے پر تو یہ ہاہوت سے ہمکنار ہے، بزم دیدار میں نشست پاتا ہے، اور یہ انسان کے بشری حوائج اور تقاضوں سے بھی ملتفت ہے، یعنی نفس کی 2 فولڈ اپلیکیشنز ہیں۔ ایک اپلیکیشن جو نیچے کی طرف آتی ہے وہ انسان کو یہ بتاتی ہے کہ تجھے کپڑا کی ضرورت ہے تن ڈھانپنے کے لیے، مسکن کی ضرورت ہے سکونت پذیر ہونے کے لیے، نان و نفقہ کی ضرورت ہے شکم سیری کے لیے،
یہ تیری ضرورت ہے، وہ تیری ضرورت ہے۔ اللہ نے زمین میں متاع ودیعت فرما دیا ہے۔ عقل یہ سلیقہ، یہ شیوا اور ادب سکھاتی ہے کہ اس متاع کو کس طرح ایکسپلور کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، ایکوائر کرنا ہے، اکتساب حلال کے تحت پھر کس طرح پروان چڑھانا ہے تاکہ تیری ضرورت کا متکفل ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک پرابلم بھی رونما ہوتا ہے، یعنی ایک حصہ تو نفس کا محفوظ ہے کہ اگر نفس تزکیہ کے راستے پر ہے تو عرفان پاتا ہے اور جانان کا جلوہ دیکھتا ہے۔ ایک جو اس کی دوسری اپلیکیشن ہے، چونکہ وہ حوائج کے لیے آمادہ ہے، اب یہاں پر شیطان کو حملہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ شیطان کسی لطیفہ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، صرف نفس کے اندر وسوسہ داخل کرتا ہے اور اس کی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کی جو ناسوتی سرگرمیاں ہیں وہ اگر شریعت مطہرہ کے تعینات اور حدود کے مطابق جاری و ساری ہیں پھر تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن شیطان یہاں پر وسوسہ داخل کر لیتا ہے کہ آپ تنخواہ پر کیوں اکتفا کرتے ہیں، تھوڑی سی رشوت بھی لے لیا کریں، آپ فلاں چیز میں اس حد کی پابندی کیوں کرتے ہیں، اس سے آگے بھی تو چیزیں ہیں، وہ بھی آپ کا حق ہے۔ یہ وسوسہ شیطانی ہے، اور شیطان اپنے وسوسہ کو کس طرح مؤثر بناتا ہے کہ جو مکارے ہیں، مکروہات ہیں، مقبوحات ہیں، ان کو مزین کر دیتا ہے۔ زینا لہم، ان کے لیے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، جاذب نظر بنا دیتا ہے۔ اب انسان شرعی حدود سے جب تجاوز کرتا ہے تو یہاں پر نفس تزکیہ سے خارج ہو کر تصدیہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور یہ ناکامی، نامرادی اور بحران و خسران کا راستہ ہے۔ ابتدا میں شیطان صرف وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، داخل میں نہیں آ سکتا، لیکن اگر نفس اس کا وسوسہ قبول کر لے تو پھر شیطان اندر در آتا ہے اور خطوہ بنا لیتا ہے، نفس کے اندر اپنی ایمبیسی بنا لیتا ہے۔ یہ ایمبیسی پھر سازش کرتی رہتی ہے، قرآن کی آواز آتی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اگر یہ خطوہ کامیاب ہو جائے اور شیطان زیادہ تسلط کر لے تو اس کو قرآن کی زبان میں شحّ کہتے ہیں۔ قرآن آواز لگاتا ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شح نفس سے درکنار ہو گیا اس نے فلاح پا لی۔ یہ شیطان اپنی سلطنت اور تصرف کو وسیع کرتا ہے اور انسان کو اپنے حبالہ میں لیتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جبلت پر حملہ کر دیتا ہے۔ خدا نخواستہ یہ جبلت کو بگاڑنے میں کامیاب ہو جائے تو انسان ضائع ہو جاتا ہے، اس کا دل مختوم ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم بل طبع اللہ علی قلوبہم ران علی قلوبہم وہم فی اکنۃ وقلوبہم فی اکنۃ۔ اس طرح کے عوارض آ جاتے ہیں جو انسان کو بہت سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ قرآن عظیم میں رب جلیل کی آواز آتی ہے یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ تو ان تمام چیزوں میں سالک نے خبردار رہنا ہے، سالک نے بیدار رہنا ہے، اور اس کی بیداری نفس کے حوالے سے اس مقام پر بہت ضروری ہے۔
وہ جو سپاہی سرحد پر کھڑا ہے اس کے پاس غفلت کا لمحہ نہیں ہے، اسے بہت چوکنا ہونا ہے۔ اس کے وسوسہ کو اگر سالک پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر سالک کامیاب ہے۔ جزاکم اللہ۔